اب دیکھو نا وہاں چوک پہ لکھا ہے چوک میلاد النبی، سڑک پہ لکھا میلاد النبی، ایک بات نا عام چل جاتی ہے اور پھر لوگ سوچتے سمجھتے نہیں، اور کوئی اگر سمجھانے لگے تو کہتے تم تو گستاخ ہو. کہ یہ جشن میں کیا ہوتا ہے، ماڈل بنتے ہیں کس کا؟ بیت اللہ کا. ماڈل بنتا ہے کس کا؟ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ماڈل بنتے ہیں کس کے؟ اس کے ساتھ مسجد نبوی کا. اب یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں. گندی گلی بازاروں کے اندر ان مقدس مقامات کی شبیہات بنانا، نالیوں، یہ کون سا جشن کا ادب کا انداز ہے؟ پھر اس کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد جو اس کو مسجد کو شہید کرے، جو روزہ رسول اللہ کو مسمار کرتا ہے، آپ اس کو محبت کا کون سا نام دیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی اس طرح مطلب کسی کے اوپر منسوب کرنا باتیں، یا شیطان کا جو ماتم تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملنے کے وقت تھا یا آپ کی پیدائش کے وقت تھا؟ باقی یہ کہنا کہ جی ہمیں عشق ہے اور ان کو عشق نہیں ہے، تو یہ جو لفظ عشق کا ہے نا، یہ ویسے ہی غلط لفظ ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو یہ کیا میلاد منانا یا میلاد کا طرف رغبت اور یہ چیزیں، یہ ایمان نفاق یا ایمان کفر کا پیمانہ ہے؟ جو چیز عرف بھی ہے اس کے اندر، جو چیز آپ کے معاشرے میں رائج ہے اس کے اندر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ کے معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملات سے متعلقہ معاملہ عرفی ہے، یہ شرعی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کو دین قرار دے کے، دین کا درجہ دے کے، ثواب درین کا درجہ دے کرے گا تو یہ بھی اسی طرح بدعت اور حرام ہوگا جیسے جشن میلاد حرام اور بدعت. بدعت کی جو ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ کام جو قرآن حدیث سے نہیں ثابت، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ضرورت کے باوجود نہیں کیا، جی بالکل صحیح، اور ثابت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ ہے بدعت. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آج ہم نہد کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک ایسی عنوان کے ساتھ حاضر ہیں کہ جس کے بنا ایمان پورا نہیں ہے، جن پر درود بھیجے بنا اللہ نجات کی کوئی راہ نہیں کھولے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ملعون کہا جو ان کا نام نامی سنتا ہے اور ان پر درود نہیں پڑھتا. میری مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے یہ ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی باتوں کا ہم احوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بظاہر ایک تقسیم اور ایک انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے، لوگ ایک دوسرے پر فتویٰ دیتے نظر آتے ہیں. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جناب استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آج ہماری دوسری مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ ہمارے پاس موجود ہیں. شیخ صاحب، پہلا سوال آپ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے اس مہینے کے ساتھ جو نسبت ہے، اور وفات النبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، چلے جانا، اور اس کا تذکرے کے لیے اگر وفات کا لفظ استعمال کیا جائے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے زمرے میں آتا ہے؟ اس پہ ذرا آپ گفتگو فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی رسول بنا کے بھیجا اور ان کو قرآن مجید جیسی ایک اہم جامع کامل کتاب دی، اور اس کی شرح کا حق تفسیر آپ کو دیا. آپ نے وہ لوگوں کو بتایا، پڑھایا، اور ان کا تزکیہ کیا اس لحاظ سے جو جرائم تھے، گناہ تھے، ایسی چیزیں چھڑوائیں، تقوی پرہیزگاری کی راہ پر وہ گامزن ہوئے. اس سے پہلے وہ گمراہ تھے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب قرآن حدیث دنیا میں نہیں تھا تو لوگ گمراہ تھے. جی. جب قرآن حدیث آ گیا تو ہدایت آ گئی. اب جہاں جہاں قرآن حدیث ہوگا لوگ توجہ کریں گے تو ہدایت پر ہوں گے. جہاں جہاں قرآن حدیث نہیں ہوگا، اپنی منمانی مرضی سوچ فکر ہوگی تو وہاں گمراہی ہوگی. بالکل اس آیت کی روشنی میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ان کی جو بعثت ہے نا، جو رسالت ہے، جو پیغام ہے، وہ اصل بات ہے ہمارے لیے اہم. یہ تو ٹھیک ہے
کہ تمام انبیاء پیدا ہوئے، تمام انسان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو مقصد ہے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے بیان، وہ جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، اور وہ دین اور وہ اسلام. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں یہ بحث چلی کہ ہم اپنا سن کہاں سے شروع کریں، جی تو ایک تجویز آئی کہ ہم اپنا سن جو ہے وہ شروع کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے سے جو بات کی، سب نے متفقہ وہ کی کہ نہیں، یہ تو عیسائیوں کی نقالی ہے. ٹھیک ہے. کہ عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، صحیح. اور یہ سن عیسوی ان کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، تو یہ نقالی ہے، نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ طے ہوا صحابہ کرام میں کہ چونکہ ہجرت سے مسلمان ایک امت کی حیثیت سے، اسلام ایک کامل مکمل دین کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آیا، اور مسلمان ایک امت کی حیثیت سے علیحدہ ہوئے، ایک ہمارا اپنا نظام بنا، ایک ہماری اپنی اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کے سربراہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کر کے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھیجے ہوئے رسول تھے، ان کی اطاعت کر کے مین چیز ان کے ذہن میں یہ تھی کہ آپ لے کے کیا آئے. جی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولادت اپنی جگہ ہے، لیکن جو مقصد ہے نا ان کی بعثت کا یا ولادت کا کہہ لو، کہ ولادت جو ہوئی تو آئے، وہ اس کو سامنے رکھتے تھے. ٹھیک ہے. لہذا یہ میلاد النبی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا معنی بنتا ہے اصل میں میلاد النبی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے. جگہ. جگہ میلاد کا معنی بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ. اب دیکھو نا وہاں چوک پہ لکھا ہے چوک میلاد النبی، سڑک پہ لکھا میلاد النبی، ایک بات نا عام چل جاتی ہے اور پھر لوگ سوچتے سمجھتے نہیں، اور کوئی اگر سمجھانے لگے تو کہتے تم تو گستاخ ہو. جی. اب دیکھو نا ایک اماں پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ پاک محمد الرسول اللہ، تو کسی نے بتایا کہ جی اماں اس میں پاک لفظ نہیں ہے. اچھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک نہیں تھے. یہ جو منفی سوچے ہیں نا، یا تعصب بھرے ہوئے یا اپنی بات کو آگے دوسرے کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جگہ جگہ یہ پیدائش، جگہ پیدائش، جگہ پیدائش کی، تو یہ نہیں ہے، یہ لفظ ہی صحیح نہیں. اس کو پھیلانا، اس کو کرنا، یہ صحابہ کرام میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث یعنی احادیث پڑھیں، کتب احادیث پڑھیں، جی. تو اس میں آپ کو باب میلاد النبی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. وفات النبی ملے گا. صحیح. تو ایک تو یہ بات ہو. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ کہنا کہ وفات النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا یہ یا ان کی موت یا وفات، قرآن مجید میں انک میتن میتن. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. بالکل ٹھیک. من کان یعبد اللہ فحی لا یموت، کہ اے لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو حق پہنچتا رونے کا کہ ان کا وہ معبود آج فوت ہو چکا ہے. اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا جو ہے وہ اللہ ہے، تو وہ کیوں روئے، وہ تو ہوش کرو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو اس وقت حوصلہ دیا، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ آیت اتری تھی غزوہ احد کے موقع پر. ٹھیک ہے. جب خبر مشہور ہو گئی کہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اصل میں یہ خبر ایسے اڑ گئی، وہ جناب مصعب بن عمیر، جزاک اللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ کی نا شابت تھی ان سے، تو اس وجہ سے تو اس وقت جب تلواریں ہتھیار پھینک کے کئی صحابہ کرام بیٹھ گئے تو اللہ نے تنبیہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے، انہوں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے اپنی ڈیوٹی دے کے. بالکل صحیح. اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہو گئی، یا تو تبھی موت آئے گی یا پھر وہ شہادت کی موت پہ وہ سرفراز ہوں گے. تو جو دین نکیلے پتھروں پہ چل کے ماریں کھا کے محنت کے بعد تمہیں دے کے گئے، تو کیا ان کی وفات کے بعد تم اس دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، دین پہ قائم رہنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو جائیں تب بھی. صحیح.
آپ جو ہے جہاد جاری رکھنا ہے، زندہ ہوں تب بھی، وفات پائیں تو یہ اس سے واضح ہوا. تو یہ اور پھر ابوبکر صدیق سے زیادہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ تو انہوں نے امت کو حوصلہ دیا. ہے یہ صدمے والی بات، بالکل صحیح. لیکن حوصلہ کرو، یہ وقت آنا تھا. بالکل صحیح. اور اس کے لیے نا ذہنی طور پر قرآن کی آیات نے بھی مسلمانوں کو پہلے تیار کیا ہوا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ابھی وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے، تو ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، دوسرے چھوٹے صحابہ کرام کہنے لگے جب بوڑھا قریشی، وہ آپ تو کسی کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اس نے رونا شروع کر دیا. جب رسول وسلم کی وفات ہوئی پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب میں سے عالم زیادہ جاننے والے تھے. وہ پھر ایک عورت آئی، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، آپ نے بتایا، اور اس نے پھر کہا کہ اگر میں دوبارہ ہوں اور آپ نہ موجود ہوں، یعنی آپ وفات پا جائے، کہ آپ کی موت ہو جائے، تو میں کس کے پاس آؤں؟ تو میں ابوبکر کے پاس ہوں. تو اس طرح کے نا آیات بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو یہ ایک بات ہے کہ جو آیا اس نے جانا ہے، اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ واقعی. ماشاء اللہ، اللہ کچھ زیادہ بڑے خوبصورت انداز میں شیخ صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اہم ہے، آپ کی ولادت اہم نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے اس حوالے سے، آج کل ہمارے گلی محلوں میں ہر جگہ بینر نظر آتے ہیں اسی طرح جشن عید میلاد النبی، اور اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اپنے کبار مشائخ علماء کو اور محدثین کو پڑھتے ہیں تو تاریخ میلاد یا پیدائش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ایک کافی ساری ورائٹی ملتی ہے کہ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے. تو اگر جیسے شیخ صاحب نے بتایا پیغام اہم ہے، ولادت اہم نہیں ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تاریخ پیدائش ہے اس میں ورائٹی اسی لیے ہے کہ یہ پیدائش اہم نہیں، پیغام اہم ہے؟ محترم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بذات خود ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑے باطل عقیدے کا رد ہے. جی بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گمراہ فرقوں کو پڑھیں تو اس کو اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک گروہ باقاعدہ نبی علیہ السلام کے ظہور کا نظریہ رکھتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ولادت ایسے باطل بدعی نظریات کی تردید کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کسی مسلمان مومن کو اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو جو ہے جشن عید قرار دینا یہ قابل غور ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے اندر اگر آپ غور کریں اسلامی تاریخ میں، بلکہ آپ اسلامی تاریخ کے اس پہلو پہ آ جائیں کہ اگر آپ ہمارے ہاں جو مکتبہ فکر جشن عید میلاد النبی کے نام پہ جو شروع گوگا کرتے ہیں، جی آپ اگر ان کے ذمہ دار علماء کو دیکھیں، مثلا مولانا عمر رضا خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کا فتاوی رضویہ پڑھیں. ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اختلاف یا 5 مہینے ذکر کیے ہیں کہ اسلاف میں اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں ہوئی. ٹھیک ہے. کیا نبی علیہ السلام کی ولادت جو ہے محرم میں ہوئی جیسا کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا، یا نبی علیہ السلام کی ولادت رمضان میں ہوئی، یا ربیع الاول کے اندر ہوئی، یا اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت ذوالحجہ میں. 5 اقوال مہینے کے بارے میں ہے اور 7 اقوال تاریخ کے بارے میں ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی. یعنی نہ مہینہ متعین نہ تاریخ متعین، دونوں کا اختلاف. خود مولانا عمر رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ 26ویں جلد کے اندر باقاعدہ تفصیل سے ذکر کیا. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے برعکس واضح انداز کے اندر یہ 12 ربیع الاول انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ چونکہ مکے اور مدینے کی رویت کا اختلاف تھا، مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے گئے ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 12 تھی. یہ احمد رضا خان صاحب نے مولانا عمر رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہے. مدینے کے اعتبار سے وفات کی تاریخ 12 تھی
ٹھیک. یہاں بھی کئی لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ رویت مکے کی لکھ کر کے اسی سے حساب سے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی 13-12 کو شمار آتی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو مکے مدینے کی رویت کا اختلاف ہے, اور خود مولانا عمر رضا خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مدینے کی رویت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے اندر ان کے راولپنڈی کے ایک معروف عالم دین گزرے ہیں, ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا. اچھا. وہ کردار یہ تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے یوم وفات کے نام سے معروف تھا. انہوں نے پھر سٹرگل کر کے کوشش کر کے اس کو یوم وفات کی بجائے یوم میلاد منظور کروایا ہے. حالانکہ اسلاف میں اکابر میں تاریخ کے اعتبار سے یہ یوم وفات ہی ہے, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ یوم وفات کو یوم میلاد منوایا ہے. یعنی اس کے یہ اکابر اہل سنت کے نام سے ان کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنے اعتراف کیا کہ یہ ان کا کارنامہ ہے. اب اگر اس کا دوسرا پہلو جو آپ نے سوال کیا کہ اس پہ جشن عید, جی, یہ بات بھی بڑی آسانی سے حل ہو جاتی ہے اگر آدمی تعصب سے بالا ہو کے تھوڑا سا غور کرے. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جشن کا تعین ہو جائے. جشن ہوتا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جشن کیا ہے؟ بازار سے جانے, سیلیبریشن, گلیاں سے جانا, جی, لائٹنگ کرنا, گھوڑے اور جو ہے وہ گدھوں پہ جلوس نکالنا, شور و گوگا کرنا بازاروں میں, اور جناب اس کے ساتھ لائٹنگ کرنا, اور اسی طرح کے مختلف قسم کے شور و گوگا پہ مبنی یہ معاملات جو ہیں, جس کے اوپر ڈیک بجا کر کے رقص و سرور کی محفلیں. بلکہ اب کے حالیہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ملتان میں ایک لڑکی کو سفید سوٹ پہنا کے سجا کے حور بنا کے, ایک آوارہ عورت کو حور بنا کر کے اسلامی شاعر کا مذاق اور توہین تک کا ارتکاب کیا گیا. کرائے پہ عورت بنا کے سجا کے, وہ اسلام جس نے کہا تھا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, مومنہ عورتوں کا جب پردہ کریں, وہاں نبی علیہ السلام کی محبت کی آڑ میں عورت کو سجا کے حور کا ماڈل پیش کیا گیا. اللہ استغفر اللہ. اب جشن کے اندر کیا تھا؟ چھوٹی سی بات ذرا, یہ بڑی سیدھی سیدھی تو ہے نا شاعر اللہ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا ظلم کی انتہا دیکھی ہے کہ یہ جشن میں کیا ہوتا ہے, ماڈل بنتے ہیں کس کا؟ بیت اللہ کا. ماڈل بنتا ہے کس کا؟ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ماڈل بنتے ہیں کس کے؟ اس کے ساتھ مسجد نبوی کا. اب یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں. اگر روزہ رسول اللہ کی بات کریں تو روزہ من ریاض الجنہ ہے. اگر مسجد کی بات کریں تو افضل ترین مسجد ہے. گندی گلی بازاروں کے اندر ان مقدس مقامات کی شبیہات بنانا, نالیوں, یہ کون سا جشن کا ادب کا انداز ہے؟ پھر اس کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد جو اس کو مسجد کو شہید کرے, جو روزہ رسول اللہ کو مسمار کرتا ہے, آپ اس کو محبت کا کون سا نام دیں گے؟ کہ یہ بے ادبی گستاخی نہیں ہوگی؟ جو روزہ رسول اللہ کو گرا رہا ہے, جس کو محبت سے ماڈل شبی بنایا, اب ہاتھوں سے توڑا بھی ہے, اس مسجد کا تقدس پامال بھی کیا ہے. حور کا کیس الگ ہے کہ وہ بیچاری رو رہی ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے. ہاں, تو بہرحال یہ پہلے تو جشن ہمیں کنفرم کرنے کا جشن کا تصور کیا ہے. اگلی بات ہے عید. عید ایک اسلامی اصطلاح ہے اور ایک اسلامی تہوار کا نام ہے, اور اسلامی تہوار کا تعین کوئی امتی اس کو حاکی نہیں ہے. اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں اس کا تعین رب کرتا ہے, اپنے نبی کی زبانی کرتا ہے. دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اللہ ایک دسترخوان اتار دے, وہ دسترخوان جو ہمارے لیے عید ہو. بالکل. اب اللہ کے نبی درخواست کریں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. عید کا تعین رب نے کرنا ہے, رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہوتا, امتی کا کام ہی نہیں ہے. اس لیے جشن کا تصور بھی اسلام میں یہ نہیں ہے. پھر کسی دن کو آپ امتی کو حق نہیں ہے, خواہ وہ حکمی عید ہو یا حقیقی, امتی کو حق نہیں ہے عید کے دن کا تعین کرنے کا. باقی رہ گیا میلاد النبی, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. ہم تو نبی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. آپ ماں آمنہ گھر میں, عبداللہ کے گھر میں, عبد المطلب کے جو ہے وہ پوتے, ابو طالب کے بھتیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددھال ہے, ننہال ہے. آپ صلی جن سے انسان میں سے جو ہے مبعوث ہوئے ہیں. آپ کی ولادت جو ہے وہ تو بہت سارے جب معاملات کو حل کر دیتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس چیز کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ جشن کیا ہے, عید کیا ہے. اس میں ایک آخری بات اور بھی قابل غور ہے. وہ ویسے مولانا غلام مرشد سعیدی فوت ہو گئے ہیں. یہ مولانا جو ہے ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب, کراچی سے ان کا ادارہ ہے دارالعلوم نعیمیہ کراچی. ٹھیک ہے. ان سے وہ منسلک ہیں تھے مولانا غلام مرشد سعیدی.
ان کے وہاں صدر مدرس تھے, ان کی کتابیں بھی ہیں, شرح مسلم سعیدی طبیان. انہوں نے ایک بڑی شاندار بات, ہمارے ہاں بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ عید مسرت ہے. جیسے طاہر القادری کی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, طاہر القادری نے بھی یہ تعویل کی ہے کہ یہ لغوی عید مسرت ہے, خوشی کی عید ہے. یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو شرعی اصطلاحات ہوتی ہیں لغت کے سہارے وہ جائز اور حلال نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے بڑے واضح انداز میں, مولانا غلام السعیدی جو ہے رحمہ اللہ نے اسے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو بیان کیا. فرمانے لگے کہ لغت کے سہارے نظر و نیاز اگر کہیں گے یہ لغوی نظر ہے, وہ انہیں کہنے لگا پھر تو پورا دین بزیچہ یا تفعال بن جائے گا. آج لغوی نظر آئی, کل لغوی حج آ جائے گا, پھر لغوی عمرہ آ جائے گا, پھر لغوی نماز آ جائے گی, پھر لغوی جو ہے وہ طواف آ جائے گا. تو اسی طرح اگر یہ لغوی عید ہے, عید مسرت ہے, کل کو لغوی نماز آ جائے گی, پھر لغوی حج آ جائے گا, تو گویا کہ لغت کے سارے پورا ایک نیا دین آ جائے گا. گویا کہ معاذ اللہ رسول اللہ پہ اعتماد کی ضرورت نہیں, لغت کے سارے جس کو مرضی چاہو دین کا درجہ دے لو. بڑی فکر انگیز باتیں آپ نے بتائی. اچھا شیخ صاحب, یہ جاننا ہے, ایک شعر بسا اوقات مخاطب کر کے شعر بولا جاتا ہے, کہا جاتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں, یہ عید ایسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے آپ نے بڑی اچھی انداز میں بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ہمیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی اس طرح مطلب کسی کے اوپر منسوب کرنا باتیں, یا شیطان کا جو ماتم تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملنے کے وقت تھا یا آپ کی پیدائش کے وقت تھا؟ تھوڑا سا اس پہ ذرا اگر روشنی ڈال دیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابلیس شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا, کہ اگر لوگ اللہ کی بات مانیں گے, اس کی عبادت کریں گے. دیکھو نا شروع سے جو مسئلہ ہوا تو وہ یہی تھا. اچھا اب اس کو تکلیف ہوگی نا کہ اس کے اوپر باقی لوگ, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا یہ سارے یہ کام کرتے رہیں, اس طرح کے یہ کام کرتے رہیں گے, تو اس میں تو اس کو کوئی, جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے یا عشق ہے یا عقیدت ہے, تو اس پہ وہ اب ہم خوش ہو رہے ہیں سارے. اور جو ابلیس کو تو اس پہ سے وہ خوشی ہوگی کہ جب یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے, اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے, ایسی جو ہے نا یعنی کہ زہری باتوں میں, نمائشی باتوں میں, ان چیزوں میں جب پڑ جائیں گے, اور یہ عیسائیوں کے قسم کی نکالی یا دوسری چیزوں میں, تو اس سے تو وہ خوش ہوگا, اس سے تو وہ پریشان نہیں ہوگا. اس کو تو پریشانی ہوگی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے اس کو جو ہے وہ مانے گا یا تسلیم کرے. کہ شیطان کے متعلق آتا ہے, ایک تو نا اپنی طور پہ ہم کہیں کہ شیطان کب خوش ہوتا ہے کب غمگین ہوتا ہے. ایک ہے کہ یہ بالکل نص موجود ہے کہ بدر کے دن وہ پریشان ہوا, سر میں مٹی ڈالی, اور یوم عرفہ کے دن وہ ذلیل ہوا, سر میں مٹی ڈالی, ماتم کیا, پریشان ہوا, رویا سارا. تو کیا تھا بدر میں؟ بدر میں یہ تھا کہ جو پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا لا الہ الا اللہ کا, ہاں, اور اپنی سنت کا, اس کو جو ماننے والے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین, وہ جو آپ کے ساتھ ہوئے, تو مکہ والوں نے تنگ کیا, وہاں سے نکلے, تو یہ جو لوگ تھے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کے لائے ہوئے دین کے علمبردار, ان کو کامیابی ہوئی. اور جو اس پیغام کے مخالفین تھے وہ وہاں کٹے تو اس کو تکلیف ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دکھ یا تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے والوں سے. بالکل. اچھا پھر وہ یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے, اور یہ قرآن حدیث میں طے بات ہے کہ کن کو معافی دیتا ہے, جو توبہ کریں, جو استغفار کریں, گناہ کو گناہ سمجھ کے اس سے پھر اعتراف کر کے شرمندگی اور ندامت کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا خوش ہوتا ہے اور ان کو وہ معاف کرتا ہے. ان لوگوں کو معاف کرتا ہے نا, یا شریعت کے مخالفت کرنے والوں کو معاف کرتا ہے نہیں, جب وہ تو پابندی کرنے کو معاف کرتا ہے اس دن شیطان جو ہے ذلیل. باقی یہ کہنا کہ جی ہمیں عشق ہے اور ان کو عشق نہیں ہے, تو یہ جو لفظ عشق کا ہے نا, یہ ویسے ہی غلط لفظ ہے, نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. صحیح. اور لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا معنی بڑا غلط ہے, یعنی المحبہ مع الشہوہ. اللہ اکبر. اس کا یہ جو فروز اللغات اردو ہمارے ہاں ملتی ہے, فروز اللغات ہے اردو, اس کے اندر عشق کا معنی دیکھ لو کہ محبت شہوت کے ساتھ. بالکل صحیح. کیا کہوں میں اس کو کہ یہ کتنی یعنی کہ بری بات ہے کہ اس کو تم اس کے لفظ استعمال کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور اپنے جس سے محبت ہے, تو یہ لفظ ہی غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن حدیث میں نہیں ہے, محبت کا لفظ ہے, اتباع کا ہے. تو یہ
قرآن حدیث میں نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ معاف فرمائے، یہ لفظ جو میں نے جیسے بتایا غلط ہے، کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، جتنی بھی محبت ہو گئی. بالکل صحیح. ماں کا عاشق، یہ کیسی بات ہے؟ اور رسول کے لیے کہو کہ میں عاشق. اس لیے یہ لفظ ویسے غلط ہے. اب اس کی آڑ لے کے تو دوسروں کو کہنا کہ ان کو عشق نہیں ہے یا ان کو محبت نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے اپنے ہاتھ میں لینی ہے بات. یہ جنت جہنم کے یا ادب بے ادبی کے یا محبت گستاخی کے فیصلے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. جیسے کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت بتا رہی ہے کہ محبت کرنے والے کون ہیں اور گستاخی کرنے والے کون ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، بات پر چلتے ہیں، وہ محبت کرنے والے ہیں. باقی کسی کو کوئی آگے نہیں پہنچتا کہ کسی کو وہ گستاخ کہے یا بے ادب. بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب، لگے ہاتھوں صرف ایک اور یہ بھی بتا دیں، معاشرے میں ایک مروج طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی وہ دے کے رسیاں وغیرہ روڈ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹول رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بیکاریوں جیسے پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ بھیک مانگ کے اس کو لے کے چلنا. اور پھر مسجدیں ویران ہیں اور میوزک چل رہا ہے ساری رات، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں نہیں کوئی جاتا. تو یہ کیا تقاضا یہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بس کیا کریں، یہ امت خرافات میں کھو گئی. بات اصل میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ایک چیز خود طے کر لی. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا جشن اور یہ، جی. اب اس کے لیے پیسہ چاہیے نا، پیسہ چاہیے. اچھا، اس کے لیے پھر وہ پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے جگہ جگہ روک کے کھڑا کرنا، راستہ بند کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، مجبور کرنا. اس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے باوقار دنیا کی عظیم شخصیت تھی کہ جن کی مثال نہیں دی جا سکتی، کہ انہوں نے تو تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بھی اتنی احتیاط کی ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہاں جی، راستہ کے اندر کسی کو تکلیف نہ دو، راستہ سے تکلیف ہٹاؤ. اس کو ایمان کی نشانی کہا گیا ہے. نہ کہ تم راستے میں تکلیف کا باعث بنو، لوگوں کو روکو، کو آ رہے ہیں کو جا رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک چیز اپنی طرف سے طے کر لی جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں، پھر اس کے لیے لوگوں کو مجبور کرنا اور ان سے یہ پیسے لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. یار تم اپنے نام پہ کسی پہ مانگو تو اس کو ذلت کہیں، تو اس عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ جن کو اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں پردہ لگا لیا خوبصورت سا، تو آپ گھر میں نہیں گئے. تو جب اپنے گھر میں نہیں گئے سجے ہوئے میں، جب تک اتر نہ گیا، تو تیرے گھر میں آئیں گے؟ یہ کیا سجاوٹ؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پیسہ مانگنا، اور پھر معاذ اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں ہیں تو اکٹھے کرو تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ ثبوت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسلام کو ہے. یہ اصل میں اکثر لوگ اللہ معاف فرمائے بے دینی میں ہیں، بے نماز ہیں، حرام خور ہیں، سود خور ہیں، غلط کاموں میں ہیں، جو میں سمجھتا ہوں. اور ضمیر کرتا ہے ملامت کہ ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اتنا یہ کر لو 8-10 دن 12 دن تو یہ تمہارا شارٹ پیکیج مل گیا، مغفرت کا ہو جائے گا، تو اس میں تمہارا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ تو جیسے نا دل کو بہلانے کا غالب یہ خیال اچھا ہے، اسلام سے تو اس کو کوئی تعلق نہیں. تم اپنا یہ گھر خواہشات کی تکمیل کا تکمیل ہے، کیسے اپنا گھر سجاؤ، اپنا بازار سجاؤ، اور تمہیں جو ہے نا وہ ثواب رب دے گا، یا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں حوض کوثر پر پہنچو گے. تو یہ میرے خیال ہے اپنی طرف سے یہ سارا کچھ طے کیا ہوا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا شیخ صاحب، جو میلاد مناتے ہیں ان کی طرف سے عمومی طور پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل حدیث جو ہے وہ تو اس سارے سلسلے کے ہی خلاف ہیں. تو نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ کے نام لے کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میلاد کا سن کے جس کے دل میں خوشی کی لہر نہ آئے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ کیا میلاد منانا یا میلاد کا طرف رغبت اور یہ چیزیں، یہ ایمان نفاق یا ایمان کفر کا پیمانہ ہے یا اس کی حقیقت؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل الحدیث کو کسی شخصیت کے عمل سے الزام دینا ہی منہج اہل حدیث سے لا علمی اور جہالت ہے. ٹھیک ہے. منہج اہل حدیث کسی شخصیت کے کردار کا نام نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت، اتباع کا نام. بالکل ٹھیک.
جہاں تک نواب صاحب کا معاملہ ہے، نواب صاحب کی تردید کہ نواب صاحب یہ جشن عید میلاد النبی کے سخت مخالف تھے، یہ ایک کتاب جو عام مارکیٹ میں دستیاب ہے صلاح الدین کی، یہ بریلوی علماء جو اکابر تھے ان کے رسائل جمع کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود اس کے اندر مینشن کیا ہے کہ نواب صاحب کو جب پتہ چلا کہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، انہوں نے وہ جگہ ہی کھدوا دی، ساری اکھڑوا دی جگہ۔ جہاں تک بات ہے اس چیز کی، تو نواب صاحب تو خود انہوں مانتے ہیں کہ وہ اس چیز کے مخالف تھے۔ پہلے جو آپ نے ایک بات کی ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ کیا یہ جو میلاد کی جو بات کی ہے نواب صاحب کے والے سے، اس کا مطلب سمجھنے والا ایک ہے نبی علیہ السلام کی ولادت۔ بھئی ولادت پہ تو ہر مسلمان کو خوشی ہے کہ اللہ نے ہم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، امت کے اوپر احسان کیا آخری نبی بھیج کے اور ہمیں امتی بنایا، یہ تو واقعتاً خوشی کی بات ہے، اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے۔ بالکل نواب صاحب کی بات اس سے آتا تو بہت اچھی ہے اور بالکل ٹھیک ہے بات کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے۔ مسئلہ خوشی کا نہیں ہے، خوشی کا یہ جو رنگ بنایا گیا جشن کے انداز سے، جس کو عید کا تہوار قرار دے کے اوپر سے کوئی فتوے یہ کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں، یہ ظلم جو ہے قابل غور ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس ظلم کی زد کہاں پہ پڑتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے شائستہ سے بات کی تو میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں شعر و شاعری کی بات نہیں کرتا، شعر و شاعری کی بات کرنے تو بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے جواب میں کہنے والوں نے بھی یہ بھی کہہ دیا کہ گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پہ غم چھا گئے، جو مرضی شعر و شاعری کرنے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہاں سمجھنے والا یہ ہے، خود اکابر احناف بریلوی مکتبہ فقہ جو جشن کے جو ہے وہ قائلین ہیں، ان کا اپنا اعتراف ہے کہ خلفائے راشدین نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ یہ بات مولانا غلام مرثوذ سعیدی بریلوی نے بھی لکھی ہے۔ یہی بات صدیق احمد ہزاروی صاحب جو شیخ الحدیث ہے جامعہ حجویریہ گنج بخش کے، اور جو سابق مدرس ہیں جو ہے وہ جامعہ نظامیہ کے، جو نظریاتی اسلامی کونسل کے باقاعدہ رکن بھی ہیں ان کے، انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ خلفاء راشدین نے جو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، صحابہ کرام نہیں منایا۔ جال حق والے نے لکھا ہوا ہے کہ قرون ثلاثہ خیر القرون والوں نے یہ جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ باقاعدہ عبدالسمیع رامپوری صاحب نے انوار ساتھ میں لکھا 6 صدیوں تک اس کا وجود نہیں۔ تو یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی زد پھر کہاں پہ پڑے گی؟ اللہ اکبر، یہ تو صحابہ کو، یہ خلفاء راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، پھر کس کو جو آپ یہ الزام دے رہے ہیں، یہ کون سی نیکی ہے جس میں آپ سب سے پہلے مجرم قرار دیں الیاذ باللہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو؟ خود نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں منایا یہ معاملہ۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا معاملہ، آپ کی پوری زندگی اس پہ کھڑی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چھوٹے سے چھوٹا حتیٰ کہ پرسنل معاملہ تو اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے، عام طور پر ہمیں ایک معاشرے میں ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، جی اگر آپ نے کیا نہیں، منع بھی تو نہیں نہ کیا، یہ ایک نا مغالطہ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے والا ہے۔ یہ بھی اصل میں اسلامی اصول سے ناواقفیت، جہالت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اسلام کا ایک اصول ہے سنت ترکیہ۔ سنت ترکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے اسباب، تقاضے، حالات عہد نبی میں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو وہ نہ کرنا سنت ہے۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال سے آپ بات سمجھ لیں۔ نماز عید اسلامی شرعی احکام میں سے ہے اور باقاعدہ اسلامی شاعر میں سے ہے۔ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، پھر مسجد میں نہیں کھلے میدان میں لے کے آنا ہے۔ اور نماز کے جمع کرنے کے لیے اسلام نے اذان مشروع رکھی ہے، لیکن نماز عید کے لیے اذان، ہمارے ہاں کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث کو اذان کہے گا؟ نہیں کہتا۔ اب کو اگر کوئی اسی بھائی کو کہے جو کہہ دیتے ہیں جی منع دکھاؤ کہ بھی آپ نماز عید کی اذان نہیں کہتے کہ آپ منع دکھائیں، بالکل ٹھیک، تو کیا خیال ہے؟ یہ جہاں یہ ضابطہ شریعت کا ہے کہ وہاں ضرورت تھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، لوگوں کو ایک جگہ پہ لانے کی، اذان شرعی شاعر ہے، لیکن ضرورت تقاضے کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تو نہ کرنا سنت ہے۔ اب صحابہ کو محبت تھی، 11 صحابہ احد کے میدان میں نبی اللہ کا دفاع کرتے شہید ہو گئے ہیں۔ ایک حکم پہ پورے گھر کا سامان لا کے صدیق اکبر نے ڈیری کر دیا ہے، ایک ایک اشارے پہ جان قربان کرنے والے موجود ہیں۔ کیا خیال ہے ان کے پاس جنڈیاں نہیں تھی؟ ان کے پاس تو ہر قبیلے کا
کا جھنڈا تھا، ہر جو ہے وہ اپنے علاقے کا جہاں پر لشکر کے پاس جھنڈا تھا، گھوڑے نہیں تھے ان کے پاس. کیا ان کے پاس گھوڑوں کے علاوہ افرادی قوت نہیں تھی؟ چراغ تو ہر گھر میں جلتے تھے، کیا ان کے لیے چراغاں کے پاس جو ہے وہ چراغاں کے لیے چراغ نہیں تھے؟ سارے اسباب وسائل موجود تھے، محبت بھی تھی. اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ اسلام کا ضابطہ ہے جس چیز کے اسباب تقاضے حالات موجود ہوں، اگر اس کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک کام نہیں کیا تو وہ نہ کرنا سنت ہے. بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب، یہاں سے پھر ایک اعتراض اس سارے تفصیل کے بعد یہ آتا ہے کہ بدعت حسنہ ہے، اچھا عمل اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اسے نہیں کیا نا، تو خیر ہے اگر ہم اسے نیکی کے نام پہ کر لیں. جیسے وہ پھر مثال بھی دی جاتی ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع کیا تھا تراویح کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو جملے بولے تھے تو اس کو دلیل بنا کے یہ بات کی جاتی ہے. تو اس پہ ذرا آپ بتا دیجئے کیا مناسب ہے؟ دیکھو جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر درس، ہر وعظ، خطبے سے پہلے جو خطبہ پڑھتے تھے تو اس میں یہ بات تھی کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. بالکل ٹھیک. یہ جناب محمد رسول کا خطبہ ہے، اور یہ آپ ہر تقریر، ہر وعظ سے پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بدعت ہر قسم کی جو ہے نا وہ گمراہی ہے اور منع ہے. اب سوال یہ ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے. تو شریعت کے اندر نا ہر بات کے یعنی کہ ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے نا، ایک شرعی معنی ہوتا ہے. مثلا صوم ہے، روزہ، صوم کا ایک لغوی معنی ہے خاموشی اختیار کرنا، لیکن شریعت میں یہ ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی کھانے پینے جماع سے رکنا طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک. یہ شرعی معنی ہے. یہ شرعی معنی ہو. تو بدعت کی جو ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ کام جو قرآن حدیث سے نہیں ثابت، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ضرورت کے باوجود نہیں کیا، جی بالکل صحیح، اور ثابت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ ہے بدعت. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ طے ہو جائے نا کہ بدعت کون سی ہے جو جس کو اسلام وہ منع کر رہا ہے. ایک بات، اور یہی وجہ ہے کہ سارے جتنے امام نے، سارے محدثین نے، سارا یہ اس پہ بدعت پہ مذمت پہ سارا کتابیں بھی موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک. اچھا، پھر یہ جو ہے نا، یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سمجھتے ہوئے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا جی، اور اس کو وہ کرتا ہے ثواب سمجھ کے، تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ نے خیانت کی. استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی، کیونکہ دین مکمل ہے، اور مکمل کا مطلب اس میں کوئی چیز نہ داخل ہو، اسے نہ لگ سکتے. تو یہ تو بات یہ طے ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا، جس کو قیام رمضان بھی کہتے ہیں، اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل تو کیا. مسجد نبوی کے اندر حجرہ بالکل پاس تھا، تو آپ وہاں کرتے مسجد کے اندر نماز. تو جو وہاں صحابہ کرام موجود تھے تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. صبح انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رات تو بڑی بات ہوئی، ہمیں تو یہ شرف حاصل. چلو اور آ گئے، دوسرے دن، تیسرے دن اور آ گئے، کافی. تو تیسرے جب اور چوتھے دن تو مسجد بھر گئی. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. وہ آپ نے چٹائی گول کر کے نا ایسا وہ کمرہ سا بنایا ہوا تھا، تو ایسے وہ کرتے رہے بھی، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا تھا، آپ سنتا نہیں آئے. صبح فرمایا کہ مجھے سب پتہ چل رہا تھا، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پر فرض نہ کر دیا. بالکل ٹھیک. تو ابوبکر صدیق آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ کا دور ہے 2 سال 4 ماہ. آپ کو پتہ ہے بڑا ہنگامی دور ہے، مرتد کھڑے ہو گئے، جھوٹے نبی، یہ سارا. پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا جی. تو وہ حضرت عمر فاروق ایک دن نکلے تو مسجد نبی میں دیکھا کہ لوگ اس وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں، کئی 4 ایک ہی مسجد ہے اس جی میں؟ جی مسجد ایک پہ بالکل. ہاں، تو گروہ ہاں ٹولے، کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں. تو دیکھا بڑے حیران ہوئے. کہ لیں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ وقت جو یہاں یہ نماز لازمی بات ہے، عشاء تو ہو چکی تھی، بالکل ٹھیک. رات کا قیام تھا. تو یہ جو وقت ہے نا، اس میں سونا بہتر ہے اور پچھلی رات یہ عبادت بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں ہے، اور حدیث میں کہ سنت نوافل جو ہے نا گھر میں افضل ہے. بالکل ٹھیک. گھر میں ہے. اگر آپ لوگ مسجد میں آ ہی گئے ہیں تو پھر یہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یہ جو ہے نا تفرق، 4 دیواری میں اتنا تفرق. دیکھو نا کہ اذان ہو جائے تو آپ مسجد سے نہ نکلیں، تو ہدایات کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو انہوں نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا
کہ اے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو مسجد میں آئیں تو ایک جماعت، تو سب نے اتفاق کیا. تو اس کے بعد جو ہے نا تو حضرت طبیب بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ مقرر کیا قاری کے طور پر اور طبیب داری کو سامع کے طور پر. ٹھیک تو ہے. یہ نظام شروع ہوا. دوسرے دن وہاں سے گزرے تو دیکھا تو کہا نعمت البدع، اس کا معنی بنے گا بڑا اچھا کام ہے یہ نیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا رسول اللہ کا عمل موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیام رمضان کا ثابت ہے، باجماعت رمضان میں ثابت ہے، عشاء کے بعد ثابت ہے، با جماعت ثابت ہے. ایک بات کہ 3 دن آگے نہیں، اور آگے وجہ بیان کر دی کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کہیں میں اس لیے نہیں آیا کہیں تو پر یہ فرض نہ کر دی. بالکل صحیح. چونکہ رسول صاحب جب وفات پا گئے چلے گئے تو یہ خدشہ نہیں رہا کہ جبریل آئے گا اور آگے اور کا یہ کہے گا. تو اب چونکہ وہ تو چیز نہیں تھی تو وہی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور تھی اور اس وجہ سے وہ چھوڑ دی گئی تھی، اس کو چونکہ نئے سرے سے کیا تو یہاں لغوی معنی ہے بدعت کا. ورنہ وہ جو رسول اللہ نے کہا نا سسم کلو بدعت، کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق جس کو رسول اللہ سے ہر خطبے میں کہیں کلو بدعت ضلالہ اور وہ بدعت کرے؟ دراصل یہ کام پہلے موجود تھا، بدعت نہیں ہے. چونکہ اب ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے نا راستہ بنانا ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ ایمان کی نشانی ہے راستہ بنانا. اب جہاں پانی ہے، کیچڑ ہے، کچھ ایسا وہاں روڑے وغیرہ پڑے ہیں، ایک آدمی آ جاتا ہے کسی لے کے، او یار ادھر آؤ، اور تو بھی آ یار آ رہا، سر کرتا اب مٹی پار اٹھا آیا. ایک آدمی کہتا ہے تو نے یار بڑا اچھا نیا کام شروع کیا. یہ نیا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہہ گئے. موجود تھا، بس اسے اس نے اب جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا آر کیتا ہے، یا اس نے یہ اب یہ ہے اصل بات. جیسے جہاد ہے مثلا، جہاد قرآن حدیث میں ثابت ہے بات. اب لوگ حافظ سعید صاحب کو متعلق کہتے ہیں کہ یار انہیں بڑا اچھا کام ہے بھائی شروع کیا. بھائی حافظ سعید صاحب نے شروع کیا ہے، یہ چیز پہلے سے موجود ہے. تو یہ اصل میں بات آخر میں کہہ دیتا ہوں. میں اکثر درسوں میں بھی اور بچوں کو جب پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ لوگ ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک ہوتا ہے متبع، ایک ہوتا ہے مبتدع. متبع وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا ذہن نہیں ہوتا، نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا وہ نہیں ہوتا. وہ یہ دیکھتا ہے مثلا اس نے عقیدہ لینا ہے تو عقیدے کی ایتیں حدیثیں لے گا، زکوٰۃ لینی زکوٰۃ کی ایتیں حدیثیں لے گا، کسی دن کی وہ خوشی کا لینا ہے تو اس کی وہ ایتیں حدیثیں لے گا. خود کو سمجھ ٹھیک عالم سے سمجھ، تو یہ ہے متبع. اس کو 30 سال بعد بھی کوئی کہے نا کہ تو کہتا ہے میں قرآن اس کا متبع، تو یہ مسئلہ اچھا جزاک اللہ. ایک ہے مبتدع، وہ پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم وہ ہیں، ہم یہ کریں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایتوں حدیثوں کو کھینچ کے مطلب نکالتے ہیں. مطلب نکل ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہ تب بھی. ان لوگوں کے متعلق اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس کے اللہ نے بھی کہا نا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ بس تَأْوِيلِهِ. اصل میں یہ ہے بات، ورنہ وہ بات نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، مجھے ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اچھے انداز میں اس پہ روشنی ڈال دیں. 2 سوال ذرا مرج کرنے ہیں آپ کے ساتھ. یوم الوطنی یا 14 اگست کا اگر سیلیبریشن کیا جا سکتا ہے، جشن منایا جا سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو اس کے تحت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور یہ ساری چیزیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملنا اور اللہ کے بعد سب سے بلند مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے تحت کیا حرج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ اس چیز میں رکھیں کہ یوم الوطنی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک معاشرے کا عرفی مسئلہ ہے. شریعت عرف کے اوپر اس وقت تک جو ہے وہ قدغن نہیں لگاتی جب تک وہ شرعی حدود سے ٹکرا نہ جائے، عقیدہ نہ بن جائے، عقیدہ نہ بن جائے، وہ دین نہ بنایا جائے. عرف کے اندر آپ کی خوشیوں پہ شریعت پابندی نہیں لگاتی جب تک وہ شریعت سے ٹکرائے نہ، شریعت کے خلاف نہ. اس کو یوم الوطنی کو کوئی بھی دین نہیں قرار دیتا، کوئی بھی دین کا حصہ نہیں مانتا. ایک عرفی مسئلہ ہے. ہاں اس کے اندر بھی جو ہے اسراف حرام ہے، اس کے اندر بھی گانا بجانا، اس کے اندر بھی فضولیات جو ہیں ہم قطعاً اس کے حرمت و حلت ساری اسلام والی اس پہ لگیں گے. جو احکام جو اسلام دیکھیں نا، جو چیز عرف بھی ہے اس کے اندر جو چیز آپ کے معاشرے میں رائج ہے اس کے اندر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. آپ کے معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملات سے متعلقہ معاملہ عرفی ہے، یہ شرعی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کو دین قرار دے کے، دین کا درجہ دے کے، ثواب درین کا درجہ دے کرے گا تو یہ بھی اسی طرح بدعت اور حرام ہوگا جیسے جشن میلاد حرام اور بدعت ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. جہاں تک نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا معاملہ ہے وہ سراپا دین ہے.
وہاں پر دین کی حدود و قیود متعین ہے، وہ دین مکمل ہے، اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اس کے اندر بندے کو اپنی طرف سے ریڈنگ اضافے کی اجازت نہیں۔ قطعاً نہیں ہے، بالکل صحیح، بہت اچھی بات۔ اچھا شیخ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شب و روز میں ایک بات ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق سوال کیا گیا جو پیر اور جمعرات کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا، تو وہاں سے پھر یہ اس کو کوئی نسبت دے کے جائز قرار دینے کی کوئی جسارت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو بالکل یعنی یہ لوگ جو کرتے ہیں نا ان کے خلاف جاتی ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے، دیکھو سوموار کو رسول وسلم کی پیدائش ہوئی، اچھا تو اس کے اندر روزہ ہے، اور ادھر آپ کا یہ فرمان ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھو نا یہ تو ان کے خلاف جائے گی نا بات، یہ جو یہ بھائی کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ عید ہے تو روزہ نہیں، اگر روزہ ہے تو عید نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ عید بھی روزہ بھی ہے اور عید بھی ہے، تو عید کے دن تو روزہ جائز نہیں ہے، تو یہ تو بات ان کے خلاف جاتی ہے۔ بالکل صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا ہے۔ تو شیخ صاحب وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو ایک دو جملے یا ایک دو منٹ میں آپ اپنا ذرا اس حوالے سے کہ محبت کے نام پہ اطاعت سے نہیں نکلنا یہ کتنا لازم ہے؟ بطور جہاں تک- نصیحت جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے جب حدود و قیود متعین ہے، نبی علیہ السلام نے ہر محبت کا ضابطہ طے کر دیا ہے جی بالکل ٹھیک۔ کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم ولکنی عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسول، کہ محبت کے اندر غلو مبالغہ آرائی کی اجازت نہیں ہے۔ محبت کے اندر بھی آپ پابند ہیں شریعت کے ضوابط کے، اصول کے، قواعد کے، سمجھے۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے بچی نے کہہ دیا فینا نبی یعلم ما فی غدن، کہ ہمیں ایسا نبی جو کل کی بات جانتا، ہم نے فوراً روک دیا بچی کی، دعی ھذا وقولی ما کنت تقولین۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں۔ مایا لا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف وہ تھا جو اللہ چاہتا۔ ہاں اس کے بعد اللہ چاہے اس کے بعد میں چاہوں تو ہو جاتا ہے۔ اب وہ محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدت کا یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے محبت میں بھی بولے ان جملوں کو عقیدے کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کو شرک قرار دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کی تقسیم ہوتی ہے نا، آپ نے شاید بعض اہل البدع سے یہ سنا ہوگا، وہ کہہ دیتے ہیں وہ جی اسی عاشق کہتے ہیں، عشق دی حد کوئی نہیں، عشق دا قانون کوئی نہیں ہوتا۔ بھئی پہلی بات تو شیخ صاحب نے وضاحت کر دی کہ عشق تو ویسے بھی لفظ جو ہے قرآن میں مودت، محبت، انس، الفت، یہ محبت کے الفاظ تو ہیں، یہ لفظ ہی غیر مناسب ہے۔ یعنی ایسا لفظ جو آپ اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتے، بہن بیٹی، ماں بیٹے، ماں کے لیے، وہ نبی کے لیے آپ کو لفظ ملا ہے۔ دوسرے نمبر پر عشق کے اندر ضابطے آپ کو وہ جو ہے وہ شریعت کے اپنانے ہوں گے۔ آپ کا لفظ عشق آپ کے لیے شرعی حدود کو حلال نہیں کر سکتا کہ آپ جب مرضی نکل جائے۔ یہ بنیادی غلطی ہے ان لوگوں کی کہ یہ لوگوں کو باور کرواتے ہیں ہم عاشق ہیں، اور عاشق کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، ہم عاشق ہیں لہذا ہماری سب کچھ جائز ہے۔ اگر سب جائز ہوتا تو نبی علیہ صحابی کو نہ کہتے کہ اجعلت للہ ندا، تو نبی رب کا شریک بنا دیا۔ ننھی بچی کو نہ کہتے کہ تو نے جو بیٹی یہ بات چھوڑ دے، وہی بات کہہ جو پہلے کہہ رہے وہی کہہ۔ تو اس لیے محبت کے اندر بھی انسان پابند ہے، غمی ہو یا خوشی، ٹھیک ہے جی، انسان جو ہے وہ عبادات میں ہو یا معاملات میں، اسلام کے لیے ضابطہ حیات دین اسلام ہے، اور اسوہ جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو چیز اس ضابطے اسوے سے باہر ہوگی وہ دین نہیں ہے، خواہ کرنے والا کتنا بھی نیک مقرب کیوں نہ اور کتنا اخلاص کیوں نہ۔ شیخ صاحب ایک منٹ میں آپ بھی کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نصیحت کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت وخالق الناس بخلق حسن واتبع السیئۃ الحسنہ، اللہ سے ڈر میرے امتی، جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، اور لوگوں سے اچھے معاملات سے پیش آؤ، اچھا معاملہ ان سے رکھو، بچو گناہ سے، اگر کبھی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ بہت بہت شکریہ آپ مشائخ کے وقت دینے کا، اور بڑی پرزور مدلل انداز میں اور پرزور اپیل کرتی ہوئی عشق، محبت، پیار، جو بھی آپ نام دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کو، اس کو ویل ڈیفائن کرنے کے لیے آج کی نشست تھی، مجلس تھی۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ
ٹریک پہ نہیں ہیں, پٹری سے اترے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کے ذریعے انہیں غور و فکر کر کے, تدبر کر کے حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنائے. اصل میں یہ دنیا میرے اور آپ کے امتحان کی اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس سے پیچھے ہٹتا ہے, اور یہی راہ نجات ہے. صرف دعویٰ کر لینا, نام لگا لینا, جھنڈے لگا لینا, صرف بینر لگانے سے یہ محبت نہیں ثابت ہوتی. مسجدیں بھریں, آباد کریں, بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں, قرآن کی طرف لے کے آئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لے کے آئیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر دکھ, درد, غم, تکلیف کو اللہ راحت میں بدلے, آپ کو سکون عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.